آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا اس مہینے کی برکات کے متعلق، فضیلتوں کے متعلق۔ ہمیں جو شعبان المعظم کی یاد رہتی ہے وہ شب برات کے حساب سے یہ ماہ مبارک ہمیں یاد رہتا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس میں انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں جب شعبان المعظم کا سنتے ہیں تو ہمیں بس یہی انتظار رہتا ہے کہ اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے اس میں ہم نے رات کو عبادت کرنی ہے، صلاۃ تسبیح پڑھنی ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے۔ دوستان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر ماہ مبارک کا چاند آپ اہتماماً دیکھا کرتے تھے، لیکن رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 ایسے مہینے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اکٹھا کر کے بالاہتمام چاند دیکھنے کا جو ہے وہ طریقہ اپناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے شعبان المعظم کا، رجب کا، رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور ہم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ہمیں نہ رجب کی قدر ہوتی ہے۔ رجب میں ہمیں بس یہی انتظار ہوتا ہے کہ ہاں رجب میں ایک 27 رجب کی شام آئے گی، اس شام کو ہم نے شب معراج کی فضیلت بیان کرنی ہے، معراج کا کلمات سننے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ ان 3 مہینوں میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے جوش پہ ہوتی ہے، اور یہ 3 مہینے جو رجب اور شعبان کے مہینے ہیں، ان میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ۔ کیوں رکھا کرتے تھے یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یا اللہ اس ماہ رجب کو شعبان تک اور شعبان کو رمضان تک ہمارے لیے باعث برکت فرما دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما دے، میری سانسوں کو لمبا کر دے، میری سانسوں کو رمضان کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارا دعویٰ تو غلامی کا ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن ہماری غلامی کا انداز کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے ہمارے دل دکھ رہے ہوتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے ہمارے دل پہ دکھ کی کیفیت ہوتی ہے، ہم میں سے ہر بندہ گن رہا ہوتا ہے یار 10 دن رہ گئے ہیں، 7 دن رہ گئے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں، رمضان آنے والا ہے۔ اور جب رمضان
جانے کا ہوتا ہے تو ہمارے دل خوش ہو رہے ہوتے کہ شکر ہے یہ مہینہ ختم ہوا، جبکہ جن کی ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں، جن کا ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جن کا ہم ناز ہو کر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ناز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، آپ کے محبت کرنے والے گھر میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اہل سنت و جماعت کی نسبت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رمضان کے دن قریب آنے ہوتے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے چہرے کھل اٹھتے تھے، ان پہ خوشی کے آثار ہوا کرتے تھے، اور جب رمضان جا رہا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام آنسو بہا رہے ہوتے تھے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹ کر اپنے دامن میں لانے والا مہینہ ہے کہ جن کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی کتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، انہیں اس مہینے کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، اور جب یہ مہینہ جا رہا ہوتا ہے ان کے چہرے پہ دکھ اور ملال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چشم بینا رکھنے والے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آتا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر جوش پہ ہوتی ہے رمضان میں۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجب اور شعبان ہے اس کو رمضان کی تیاری کا مہینہ کہا ہے۔ اس میں رجب اور شعبان میں صرف ایک رات عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر رات کو عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے ہر دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روزہ رکھا کہ مومنین کے لیے یہ سنت ہو جائے، وہ رجب کے مہینے سے شعبان کے مہینے سے تیاری شروع کر دیں، تاکہ جب رمضان آئے تو ان کی روح اور ان کا جسم پہلے سے تیار ہو چکا ہو۔ ہم نے دن کو اللہ کا روزہ رکھنا ہے اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرنا ہے۔ دوستان گرامی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پورا سال سستی میں گزارتے ہیں، پورا سال ہم سستی میں ہوتے ہیں، تو جب رمضان آتا ہے نا، جس مہینے میں ہم نے اللہ کی رحمت لوٹنی ہے، برکت لوٹنی ہے، مغفرت کے خزانے اکٹھے کرنے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اپنے لیے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے، اس رمضان کے پہلے 2-4 دن تو ہم بڑے مستعد ہو کر روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر ہمیں وہی سستی گھیر لیتی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیں، شعبان سے ہی اپنی نیت میں یہ رکھ لیں، اے اللہ میرے وجود کو اس قابل بنا دے کہ میں دن کو تیرے حضور روزہ دار رہ کر رات کو تیرے حضور نماز کے لیے، قیام کے لیے کھڑا رہ سکوں۔ اس شعبان میں جب ہم اس نیت کے ساتھ تیاری کریں، اللہ رب العزت اس رمضان کی جو عبادت ہے، رمضان کی جو برکات ہیں، وہ ہمارے لیے آسان فرما دیتے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شعبان اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل رکھتا ہے اور شعبان اور رمضان کے مہینہ کو اللہ رب العزت کی عبادت پہ صرف کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، اللہ رب العزت آنے والا سارا سال اس کو نیکی کی توفیق نصیب فرما دیتے۔ جس کیفیت میں انسان رمضان گزارتا ہے، اللہ رب العزت آنے والا سارا سال اسے اسی کیفیت میں رہنا نصیب فرماتے۔ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ تو روزے کو ہی جو ہے وہ دغا دے جاتے ہیں،
اور اگر روزہ رکھنا نصیب ہو جائے تو پھر ہم اس روزے کو سنبھال نہیں سکتے. ہم اس روزے کی جو احتیاط ہے اس کو پورا نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم رمضان تو کسی نہ کسی طریقے سے گزار جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، ہماری زندگی میں اس کا کوئی انقلاب نظر نہیں آتا، اس عبادت کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا. حالانکہ روزہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. اور علماء نے کہا کہ اللہ نے فرمایا اس کی جزا میں ہی ہوں، میری رضا، میری جنت، میری قربت، میری جو رضا ہے وہ میرے بندے کے مقدر ہوگی. لیکن ہم رمضان پورا اگر گزار جاتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں آتا، ہم اپنی برائیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں بھری زندگی سے باز نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس جزا کو اکٹھا ہی نہیں کیا، ہم اس جزا کو سمیٹ ہی نہیں سکے جو اللہ رب العزت نے رمضان میں ہمیں جزا دینی تھی. ہمیں جس روزے کی جزا کے ساتھ اللہ نے اپنی رضا ہمارا مقدر کرنا تھی وہ ہمیں نہیں مل سکی. اس لیے کہ اگر وہ رضا مل جاتی تو ہم نے روزے کے بعد، رمضان گزرنے کے بعد بھی اسی کیفیت میں رہنا تھا، اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی قربت کے لمحات میں رہنا تھا. لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ہم رمضان کے ابتدائی چند دن تو اللہ کی عبادات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی سستی غالب آ جاتی ہے. رمضان کے پہلے 4-5 دن، ہفتہ جو ہے وہ مساجد بھری ہوتی ہے، پھر تراویح میں لوگ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ سستی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیحات کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری بھوک پیاس کی ضرورت ہے. یہ سارا معاملہ اللہ نے اپنے بندے کی بہتری کے لیے رکھا ہے، ہماری بھلائی کے لیے رکھا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے، اللہ کریم نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے رمضان کی راتوں کا قیام سنت کیا ہے. پس من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی کیفیت میں رکھے اور راتوں کا قیام میری سنت سمجھ کے کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان کی معافی نصیب فرما دیتے. آج کل ہمیں نا سنتوں سے دور کیا جاتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ عمل تو سنت ہے، تراویح سنت ہیں، نماز کے ساتھ جو یہ سنتیں پڑھتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے حضور ہر عبادت تب قبول ہوگی جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں موجزن ہوگی. اور یہ جو لوگ ہمیں سنت سے دور کرنے والے ہیں نا، یہ اسی ٹولے سے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مومن کے دل سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ جو ہے وہ بجھا دیا جائے. اور اگر آپ ان کی بات سنیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تخفیف کریں گے تو آپ کی کوئی عبادت بھی اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ٹھہرے گی. ہماری عبادت اللہ کے حضور قابل قبول ٹھہرتی تب ہے جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو مزین اور آراستہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ختم کر دیا جائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھا دیا جائے تو اللہ رب العزت ہمارے کسی سجدے اور کسی تسبیح و تحلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کو تیار نہیں. اس لیے یہ یاد رکھیں، سنت کی تخفیف نہیں کرنی، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ عمل چونکہ سنت ہے، نفل ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اللہ کی طرف سے تو فرض نہیں ہوا۔ ہمارے کانوں میں آج کل میڈیا کے ذریعے یہی بات ڈالی جا رہی ہے، فرض نمازیں صرف 5 ہیں، اگر صرف فرض بھی پڑھ لیے جائیں تو آپ کی بخشش ممکن ہے۔ یاد رکھیں، آپ کسی مجبوری کے تحت، بیماری کے تحت اگر صرف فرض پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے، لیکن آپ کے لیے آسانی ہے، آپ کے لیے صحت ہے، آپ کے لیے وقت ہے، آپ کو فرصت میسر ہے، اور آپ سنت چھوڑ کر صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس فرض کو بھی آپ کے منہ پہ دے ماریں گے۔ اس لیے کہ میرے رب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی عمل میں پسندیدگی نہیں ہے۔ جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک روز میں نے دیکھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ نماز ادا فرما رہے ہیں جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے نفل پڑھے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، میرے آج فجر کی نماز کے جو ہے وہ 2 سنت رہ گئی تھیں تو میں ان کو قضا کر رہا تھا۔ ایک اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو منع فرمایا تھا کہ عصر کی فرض نماز ادا ہو جائے اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنے، اور آپ خود جو ہے وہ یہ نماز کون سی پڑھی ہے آپ نے؟ تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ نفل نماز نہیں پڑھی، البتہ میرے پاس کوئی وفد آ گیا تھا، ان کی باتیں سنتے ظہر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں، ظہر کے جو پہلے میں 4 نفل پڑھا کرتا تھا وہ مجھ سے رہ گئے تھے، تو اب مجھے وقت ملا ہے عصر کی نماز کے بعد، تو میں نے ان 4 سنتوں کو اب قضا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نماز کو اتنا محبوب رکھیں، فجر کی سنتیں ہوں، ظہر کی سنتیں ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ نفل نماز تھی، اگر آپ نہ پڑھتے تو بھی کوئی گناہ نہیں تھا، آپ پر یہ نماز لازم بھی نہیں تھی۔ ہمارے لیے تو ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہے وہ تم امتیوں پہ واجب ہے اس کا کرنا، ہمارے لیے تو فقہا نے لازم قرار دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم نماز نہیں تھی، لیکن اس کی برکات اتنی ہے، اللہ اس نفل نماز کے پڑھنے پہ راضی اتنا ہوتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں ادا کرنی رہ گئیں، آپ نے دوسرے وقت میں ان کی قضا کی، لیکن ان سنتوں کو چھوڑا نہیں۔ اور ہمیں آج بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت عمل ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ دوستان گرامی، اس سنت کو چھوڑنے سے آپ صرف 4 فرض جو ہے وہ رکعت سنت یا 2 رکعت سنت نہیں چھوڑ رہے ہوتے، آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ رہے ہوتے۔ ہم تراویح میں ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تراویح کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، میں نے رمضان کے قیام کو سنت فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے صبح کی نماز میں 2 فرض ہم پہ لازم کیے ہیں، لیکن 2 نفل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمائے ہیں۔ ظہر کی نماز میں اللہ نے 4 فرض ہم پہ لازم کیے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعت نماز نفل ہمارے لیے سنت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کی 4 فرض جو ہیں وہ ہم پہ لازم کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ عمل چھوڑا ہے۔ اور اگر ہم صرف فرض لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ہماری یہ فرض نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کے جا رہے ہیں کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اسی طریقے سے جیسے نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس کے ساتھ سنتوں کو میں رواج دے کے جا رہا ہوں، اسی طرح
رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، یہاں پر رات کا قیام میں سنت کر کے جا رہا ہوں۔ تمہارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوگا جب میری سنت کو ساتھ ملا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے۔ تو دوستان گرامی، ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ میڈیا پہ موجود ہو گئے ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دوری کیسی ہوگی؟ جب ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، جب ہم ان کے عمل سے دور ہو جائیں گے، پھر ہمارے اندر وہ محبت نہیں رہے گی، اور جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے، جتنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف جائیں گے، ہمارے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی رہے گی۔ علماء اسی لیے نہیں کہتے کہ اپنے منہ پہ داڑھی سجا لو، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتابیں لے آؤ، اپنے لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتابیں کر لو۔ جب آپ اس محبت کو لے کر چلتے ہیں، پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے مزید راہوں کو آسان فرما دیتے ہیں، دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی انسان پہ محبت ہوگی، ہم ویسے جو ہے وہ رات کا قیام ہمارے لیے مشکل ہے، دن کو ہم نے کھیتوں میں کام کرنا ہے، دفتر میں جانا ہے، سکول جانا ہے، معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بندہ سوچے کہ میرا کریم محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما کے گئے ہیں، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، میں تمہارے لیے رمضان کی راتوں کا قیام سنت کر کے جا رہا۔ یہ رات کا کھڑا ہونا، رات کا قیام کرنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس کریم محبوب نے میری مغفرت کے لیے، میری بخشش کے لیے، میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے، مجھے عذاب قبر سے بچانے کے لیے، مجھے عذاب جہنم اور حشر کی حشر سامانیوں سے بچانے کے لیے ایک ایک رات اللہ کے حضور دعائیں کی تھی، ایک ایک وقت اللہ کے حضور میری مغفرت کی دعا کرتے ہوئے جس محبوب نے گزارا تھا، میں اگر اس کی سنت کو پورا کر کے اس کو خوش کر دوں، میں اگر 1 گھنٹہ کھڑا رہ کر اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خوش کر دوں، تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ انسان اگر یہ چھوٹی سی سوچ رکھ لے کہ میں نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، اور آپ کی خوشی کی خاطر رمضان کا یہ جو قیام ہے، یہ جو سنت ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اگر ہم اس کیفیت کے ساتھ دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے رمضان کی رات کو اللہ رب العزت کے حضور قیام فرما لیتے ہیں، میرا رب یہ وعدہ فرماتا ہے جس نے اس کیفیت کے ساتھ اپنے رمضان کو پورا کیا، میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ دوستان گرامی، مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے آنے پہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، رمضان کا انتظار اس کو ہوتا ہے، رمضان کی آمد کے دن وہ گن گن کے گزارتا ہے کہ کتنے دن رہ گئے ہیں اللہ کی برکات کے حصول کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر، اپنے پنجوں کے بال کھڑے ہو کر رمضان کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ جب شعبان کی 29 ہوتی ہے اپنے کمروں میں سوئے رہتے ہیں، البتہ رمضان کی 29 کو ہم چھتوں پہ ہوتے ہیں کہ شوال کا چاند نظر آ جائے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوری کی علامت ہے۔ میں یہ پیغام آپ کے لیے اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ابھی دن قریب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی پورا کر لیں گے نا، تو آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی راہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔
رمضان کے چاند کا انتظار کریں، رمضان کی آمد پہ خوشی کا اظہار کریں، اپنے اندر سے وہ دکھ کا جو لمحہ ہے جو کسی نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے، رمضان کو خوف بنا کر جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، رمضان کو خوف نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی تکلیف کے صدقے میں، اس چھوٹی سی تکلیف کے صدقے میں آپ کی کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دلانے والے، یہ چند لمحوں کی بھوک، تھوڑی سی پیاس اور رات کے چند گھڑیوں کا قیام جو ہے، اللہ کی عبادت جو ہے، یہ ہمارے لیے اتنی بڑی رحمت کا باعث ہے کہ اگر ہم دنیا کے سارے خزانے اکٹھے کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیں اور اللہ کریم ان کو رد فرما دیں، اور ہم عذاب قبر کا ایک جو لمحہ ہے اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت اگر ہم پہ احسان فرما دیں اور اس رمضان کی آمد کی خوشی میں اللہ ہمیں مغفرت نصیب فرما دیں، عذاب قبر سے ہماری حفاظت لکھ دیں، عذاب جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما دیں، تو یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کوئی چھوٹا سودا کر رہے ہیں۔ ان 30 دنوں کی بھوک، 30 دنوں کی پیاس اور رات کے کچھ لمحے کی عبادت، اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اور جہاں وہ حشر کا سامان جس میں ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، جب کہیں سایہ بھی نہیں ہوگا، جب کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہوگا، اس حشر کے 50,000 سال کے اس حشر سامانی سے، اس تنگی اور تکلیف سے، اس سورج کی گرمی سے، اس پیاس کی شدت سے، اگر اللہ رب العزت اس 30 دن کی پیاس میں ہمیں نجات نصیب فرما دیں، اس 30 دن کی پیاس اور 30 دن کے بھوک روزے سے اللہ رب العزت ہمیں اس بھوک اور پیاس سے نجات نصیب فرما دیں، تو یہ کوئی جو ہے وہ مہنگا سودا نہیں ہے، یہ بڑا سستا سودا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان جو ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بڑی برکات کو سمیٹنے والا مہینہ۔ یہ میں نے چھوٹی بات بیان کی، عام فہم بات بیان کی ہے کہ رمضان کی ایک یہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو بخشش فرما دیتے، لیکن حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا جن کی آنکھیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ دیکھ لے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، اگر اس کی آنکھ بھی نہ ہو اور وہ دیکھ لے کہ اس کیفیت میں اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہ سارے ریاضتیں، سارے مجاہدے، ساری چلہ کشیاں چھوڑ کر صرف سجدے میں سر رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کرتا رہے۔ اسی طریقے سے یہ جو فرض عبادت ہے، اس کا ثواب بندہ جتنے اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا اپنے انعام سے نوازتے ہیں۔ جب بندہ فرض نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے، انسان کو معراج اسی سجدے میں نصیب ہو جاتی ہے، اور جب بندہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے رکھتا ہے، پھر اللہ کریم اس بندے پر کتنا راضی ہوتے ہیں، کتنا اس پر رحمت ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھوٹی سی مثال جو ہے وہ دیتے ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے گزار لیا، اللہ رب العزت اس کو سارا سال اچھا گزارنے کی توفیق دے دیتے۔ رمضان میں ہم نے اپنی زبان بند کر لی، اللہ کریم سارا سال غیبت سے، جھوٹ سے، برائی سے، گالی گلوچ سے، جھگڑا کرنے سے ہماری زبان کو شیطان سے حفاظت نصیب فرما دیتے۔ ہم نے رمضان میں اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی، اللہ رب العزت سارے سال کے لیے اس آنکھ کو گناہ سے، شر سے، برائی دیکھنے سے، برائی کرنے سے اللہ حفاظت نصیب فرما دیتے۔ اس رمضان کو اگر ہم سنبھال کے اس رمضان کے فائدے اکٹھے کر لیں، اللہ کریم آنے والا پورا سال ہمارے لیے باعث برکت فرما دیتے۔ دوستان گرامی، میرا پیغام یہی تھا کہ یہ خوبصورت بابرکت رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے،
اس کے لیے تیاری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ انسانی جسم جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح تو تیار ہی ہوتے تھے، لیکن انہوں نے سنت ہمارے لیے چھوڑی تھی، ہم اس سنت کو پورا نہیں کرتے، شعبان کے روزے نہیں رکھتے، اور جب رمضان آتا ہے تو روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم رجب اور شعبان سے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قیام کرنا، زیادہ جو ہے وہ نوافل پڑھنے کی عادت نہیں ڈالتے، پھر رمضان کی تراویح ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 مہینے ہیں یہ رمضان کی تیاری کے مہینے رکھے تھے، ان مہینوں میں تیاری کی جاتی ہے اور رمضان کے مہینے میں برکات کو لوٹا جاتا ہے۔ ابھی بھی جو دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں اپنی دل سے یہ نیت کریں، یہ اہتمام کریں کہ یہ جو آنے والا رمضان ہے اس میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہر طریقے سے، ہر طرح کی برائی سے باز رہنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، برائیوں سے باز نہیں آتا، فحش گوئی سے باز نہیں آتا، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا یا پیاسا رہے۔ یعنی ہمارے روزے کی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو، ہمارے پیٹ کا بھی روزہ ہو، ہماری سانس کا بھی روزہ ہو، ہمیں کسی کا خیال نہ آئے، کوئی برائی نہ کریں، نہ زبان سے کسی کو گالی دیں، نہ آنکھ سے کوئی برائی کریں۔ اگر ہم روزہ رکھ کے سارا دن ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے رہیں گے تو ہمارا وہ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہم روزہ رکھ کے کسی کو گالی دیں گے، کسی کے ساتھ جھگڑا کریں گے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا دنگا فساد کریں گے تو ہمارا وہ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہم روزہ رکھ کے اپنے کانوں میں جو ہے وہ گانے سنتے رہیں گے اور تلاوت کو نہیں سنیں گے، نعت کو نہیں سنیں گے، گانوں کی طرف متوجہ رہیں گے تو ہمارا وہ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ روزہ وہ قبول ہوگا جس میں انسان صرف بھوکا نہیں رہتا بلکہ اپنی زبان، آنکھ، اپنے اعضاء ساروں کو جو ہے وہ روزے میں رکھتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے یا اللہ میں نے صبح سے لے کر شام تک تیری رضا کے لیے آج اپنی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو جو ہے وہ دکھ نہیں دیا، کسی اپنی آنکھ کو غلط استعمال نہیں کیا، اپنی کان کی سماعت جو تو نے ہمیں دی تھی اس کا میں نے غلط استعمال نہیں کیا، یا اللہ ان سب کو میں نے اس لیے روک کے رکھا میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب بندہ اپنے روزے کو اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور پھر شام کو اللہ کے حضور تراویح کے قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرا اللہ اپنے اس بندے پر راضی ہو کر اپنی دنیا بھی اس کے حوالے کرتا ہے، اپنی آخرت بھی اس کے حوالے کرتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں اللہ رب العزت کے قریب لے جانے کے لیے آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی قربتیں دینے کے لیے، مغفرت کے خزانے لوٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس آنے والے ماہ مبارک کی خوبصورت برکات لوٹنے کی، اکٹھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔